السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں آپ لوگ؟ دوستوں، آج میں آپ کی جو خدمت میں کہانی لے کر حاضر ہوا ہوں وہ ہے ایک بادشاہ اور دو باز۔ دوستوں، ایک بادشاہ تھا، اس کو پرندے رکھنے کا بہت شوق تھا۔ ایک دن اس کے ایک دوست نے دو باز کے بچے تحفے میں دیے۔ بادشاہ کو یہ پرندے بہت پسند آئے اور بادشاہ ان کو لے کے اپنی سلطنت میں آ گیا۔ بادشاہ نے ان کو اپنے بچوں کی طرح پرورش کرنی شروع کر دی، اور ایک وقت آیا جب یہ دونوں جوان ہو گئے، اڑنے کے لائق ہو گئے، تو بادشاہ نے یہ سوچا کہ میں ان دونوں کو ایک درخت پہ رکھتا ہوں اور ان دونوں کو اڑاتا ہوں، اور یہ دونوں اس طرح اڑنا سیکھیں گے۔ ایک جو ان میں ہوتا ہے وہ تو اڑنا سیکھ جاتا ہے، لیکن جو دوسرا باز کا بچہ ہوتا ہے وہ اڑنا نہیں سیکھتا، یعنی کہ وہ اڑتا ہی نہیں۔ بادشاہ اس مسئلے کو لے کے بڑا پریشان ہوتا ہے۔ بادشاہ یہ مسئلہ اپنے وزیروں کے ساتھ بیان کرتا ہے۔ سارے وزیر کوشش کرتے ہیں اس باز کو اڑانے کی، لیکن وہ باز اڑ نہیں پاتا۔ ایک دن بادشاہ پوری سلطنت میں اعلان کروا دیتا ہے کہ جو اس باز کو اڑائے گا، وہ جو چاہے گا میں اسے منہ مانگا انعام دوں گا۔ بہت سے لوگ آتے ہیں، بہت سی کوششیں کرتے ہیں، لیکن اس باز کو نہیں اڑا پاتے۔ ایک دن ایک فقیر بادشاہ کی سلطنت میں حاضر ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ بادشاہ سلامت، میں اس باز کو اڑا کے دکھاؤں گا۔ بادشاہ کہتا ہے دیکھو، اتنے لوگ آئے، اس کو اڑانے کی کوششیں کی، سب کا وقت برباد ہوا، لیکن یہ پرندہ نہیں اڑا۔ تم ایسا کرو، تم کیوں اپنا وقت ضائع کرتے ہو، رہنے دو، یہ نہیں اڑے گا۔ اس نے کہا نہیں بادشاہ، میں ایک کوشش کرنا چاہتا ہوں۔ بادشاہ نے کہا چلو ٹھیک ہے، جہاں اتنے لوگوں کو موقع دیا وہاں تمہیں بھی ایک موقع دے دیتے ہیں۔ بادشاہ سلامت اسے موقع دیتے ہیں، اور جب اگلی صبح بادشاہ سلامت دیکھتے ہیں تو وہ پرندہ آسمان پہ سب سے اونچا اڑا ہوتا ہے۔ بادشاہ ایک بار دیکھ کے تو پریشان ہوتا ہے اور بہت زیادہ حیران ہوتا ہے کہ یہ کیسے ہوا۔ بادشاہ دوڑتا دوڑتا اس فقیر کے پاس جاتا ہے اور پوچھتا ہے کہ یہ تم نے کیا کیا؟ جو کام میں نہ کر سکا، میرے وزیر نہ کر سکے، پوری میری سلطنت کے لوگ نہ کر سکے، وہ تم نے کیسے کر دیا؟ تو بادشاہ سلامت کو وہ فقیر جواب دیتا ہے کہ بادشاہ سلامت، جس درخت پہ یہ باز روز بیٹھتا تھا، میں نے اس درخت کو ہی کاٹ دیا۔ اب اس کے پاس بیٹھنے کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی، اسے مجبوراً اڑنا تھا، اور یہ اڑا، اور پھر ایسا اڑا کہ جو سب اڑنے والے تھے ان سب سے اچھا اڑا اور سب سے اوپر اڑا۔ دوستو، اس کہانی میں ہم سب کے لیے ایک سبق تھا۔ ہم سب اپنی آسائشوں کے پیچھے اتنے کاہل ہو گئے ہیں کہ ہم سب اڑنا ہی بھول گئے ہیں۔ جب ہماری شاخ کٹتی ہے ہم بھی تبھی اڑتے ہیں، اس سے پہلے ہم بھی اڑنے کی زحمت نہیں کرتے۔ دوستو، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ میں اس طرح کی اور ویڈیوز آپ کی خدمت میں لاتا رہوں گا۔ اللہ حافظ۔